الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعبان المعظم کے بارے میں فرمان مکرم ہے، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، یعنی شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ عز و جل، ماہ شعبان المعظم کی عظمتوں پر قربان، اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے میرا مہینہ فرمایا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شعبان کے 5 حروف کے متعلق فرماتے ہیں کہ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی، عین سے مراد علو یعنی بلندی، با سے مراد بر یعنی احسان، الف سے مراد الفت اور نون سے مراد نور ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے، اور سید الورا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے، اور یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا مہینہ ہے۔ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تلاوت قرآن پاک کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے تھے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غربا و مساکین مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کی تیاری کر سکیں۔ تو آپ سب سے بھی گزارش ہے، آپ اپنے ارد گرد دیکھیے، کوئی غریب ہے، مسکین ہے، اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں تو آپ اپنے مال میں سے صدقہ کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور جتنا ہو سکے دیں تاکہ وہ لوگ رمضان المبارک کی تیاری کر سکیں، رمضان کے لیے کچھ خرید سکیں۔ اور حکام قیدیوں کو طلب کرتے تھے، ان پر حد قائم کرتے تھے تو انہیں آزاد بھی کر دیتے تھے۔ تو آپ لوگ بھی اپنے جو غلام ہیں، آپ کے پاس جو کام کرتے ہیں، ان سے کم کام لیا کریں۔ رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی پھر اس کے بعد اعتکاف بیٹھنے کی نیت بھی کر لیں۔ تو پہلے کے مسلمانوں کا عبادت کا اس قدر ذوق ہوتا تھا، مگر افسوس آج کل کے مسلمانوں کو زیادہ تر حصول مال کا شوق ہے۔ تو آپ لوگ سب سے پہلے عبادت کریں، عبادت کی طرف کمر باندھیں، نفلی روزے رکھیں، کیونکہ یہ نفلی روزوں کا پسندیدہ مہینہ ہے۔ ہمارے دلوں کی چین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت کے سے روزے رکھنا پسند فرماتے تھے۔ انہوں نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا، انبیاء کے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ شعبان المعظم۔ آپ کا فرمان ہے کہ شعبان المعظم بہت زیادہ برکت والا مہینہ ہے۔ رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ آتا ہے اور لوگ اس میں غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین عز و جل کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور آپ کا فرمان ہے کہ مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزے دار ہوں۔ اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے اور فرماتے کہ اس سال میں مرنے والی ہر جان کو لکھا جاتا ہے، تو مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے اور میں روزہ دار ہوں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، ماہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے شعبان المعظم میں روزے رکھ لیں۔ شعبان المعظم میں کیونکہ اس میں ایک ایسی رات آتی ہے کہ اس میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، یہ چیزیں اس میں لکھی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھولتا ہے، ایک بقرہ عید کی رات، ایک عید الفطر کی چاند رات، ایک شعبان کی 15ویں رات، اور ایک عرفہ یعنی 8 اور 9 ذوالحجہ کی درمیانی رات اذان فجر تک۔ تو بہت ہی نازک ترین رات ہوتی ہے، نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے۔ تو یہ مہینہ اپنے غفلت میں نہیں گزارنا ہے، یہ نہ ہو ہم غفلت میں پڑے رہیں تو بہت سے کفن دھل کر تیار ہو جائیں، اور لیکن ہم کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوں، دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہوں، گناہوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوں۔ تو
ابھی سے توبہ کر لیجئے، ماہ شعبان المعظم کا پہلا جمعۃ المبارک آ چکا ہے۔ آپ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رزق کی تنگی کو دور کر دے، آپ کی زندگی میں بھلائیاں ڈال دے، آپ کے نصیب بدل دے، آپ کے گناہوں کو معاف کر دے، آپ کی خواہشوں کو پورا کر دے، آپ کے غموں کو خوشیوں میں تبدیل کر دے، آپ کی بے روزگاری کو روزگار میں بدل دے، تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کے لیے یہ وظیفہ بہت زیادہ بابرکت ہونے والا ہے۔ تو آپ نے کس طرح سے اس عمل کو کرنا ہے، غور سے سن لیجئے کہ اگر آپ کو رزق کی بہت زیادہ تنگی ہے، اب آپ اس میں کشادگی بھی لانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کو غیب سے رزق عطا فرما دے، یہ چند الفاظ آپ پڑھ لیں، جو پوری زندگی آپ کو نہیں ملا وہ آپ کو ملے گا، آپ کا نصیب بدل جائے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس عمل کو کس طرح کرنا ہے، آپ کے رزق کی تمام تنگی دور ہو جائے گی۔ تو یہ آیت آپ نے پڑھ لینی ہے، یہ دعا بھی ہے، آیت بھی ہے قرآن پاک کی۔ آپ نے سب سے پہلے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوشش کریں فجر کی نماز کے بعد سے اس عمل کو شروع کر دیں۔ تو فجر کی نماز کے بعد سے لے کے آپ اس عمل کو عصر کی نماز تک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ عصر کی نماز کے بعد بھی کریں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو آپ عصر کی نماز کے بعد تک اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ باوضو حالت میں آپ نے عمل کرنا ہے، کیونکہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ قرآن پاک کی آیت کو بے وضو ہرگز نہ چھوئیں، اور اگر کوئی غسل والا ہو تو اس کو ہرگز نہ پڑے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ والی آیت، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم، اس کو آپ نے زیادہ نہیں، صرف اور صرف 3 تسبیحات آپ نے اس کی پڑھ لینی ہے۔ تھوڑے سے کلمات ہیں، تھوڑے سے الفاظ ہیں، اور بہت آسان سا وظیفہ ہے۔ آپ 3 تسبیحات یعنی 300 مرتبہ پڑھ لیں، ایک جگہ پہ بیٹھ کے پڑھ لیں، وقفے سے پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اپنے لیے مانگیں، اپنے غریب رشتہ داروں کے لیے مانگیں، اپنے رزق میں تنگی دور کرنے کے لیے مانگیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے رزق کی تمام تنگی دور ہو جائے گی، آپ کے رزق میں کشادگی آ جائے گی، اللہ پاک آپ کو غیب سے رزق عطا فرمائے گا، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا کہ اللہ پاک نے مجھے کہاں سے رزق عطا فرما دیا ہے۔ وہ تو کن فیکون کا مالک ہے، وہ اپنے بندے کو بس کن فرماتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ بندے کی کیا مجال ہے کہ وہ نہ مانے، بندے کی کیا مجال ہے کہ جو کچھ نہ دے، بس اللہ پاک قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیتا ہے۔ تو آپ لوگ اپنے رب پہ یقین کیجئے، اور ہماری دعاؤں میں ضرور اپنا نام شامل کروائیں انشاءاللہ عز و جل۔ آپ لوگوں کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔